هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین محترم، عزیزان گرامی، اس پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی. ہدایت ٹی وی اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو عرض کربلا معلی کربلا حسین میں اربعین حسینی میں خوش آمدید کہتے ہیں. وہ اربعین حسینی جس نے اس وقت پورے عالم کو متحول کیا ہوا ہے. لاکھوں زائرین اس وقت کربلا میں داخل ہو رہے ہیں فقط ایک صدا کے ساتھ، لبیک یا حسین لبیک یا مظلوم. یہ صدا کربلا کے دروازے سے لے کر حرم حسین تک گونج رہی ہے. یہ کون سا عشق ہے، یہ کون سی صدائیں ہیں، یہ کون سا تحول ہے؟ ہاں یقیناً یہ وہی صدا ہے جو اس جواب میں جو ایک صدا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بلند کی تھی کربلا کے میدان میں، حل من ناصر ینصرنا. آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج عاشقان حسین اپنی جان کو حسین پر فدا کر رہے ہیں. لبیک یا حسین لبیک یا مظلوم کی صدائیں آج پورے کربلا بلکہ پورے جہان میں گونج رہی ہیں. عصر عاشور امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے پاس. فرماتے ہیں یا ولدی یا علی، یا ولدی یا علی، میرے بیٹے اے علی، میرا خون جو آج بہایا جا رہا ہے، یہ خون، اس کی آتش، یہ خون کبھی ٹھنڈا نہ ہوگا اس وقت تک جب تک خداوند متعال مہدی کو نہیں بھیجے گا. حتی یبعث اللہ المہدی، جب تک خدا مہدی کو نہیں بھیجے گا. فیقتل علی دمی، کہ جو میرے خون کا انتقام لے گا. یہ بے آرامی، یہ بے سکونی جو حسین کے خون میں ہے، آج اس کا اثر پوری کائنات دیکھ رہی ہے. آج اس کا اثر پوری کائنات کے سامنے واضح ہے کہ وہ بے آرامی آج تمام زائرین میں دکھائی دے رہی ہے جو دنیا کے ہر گوشے سے کربلا معلی میں وارد ہو رہے ہیں. اور اس بے سکونی کے ساتھ جس گھروں سے نکلے ہیں اپنے قلوب کو اس کربلا معلی میں آ کے سکون دے رہے ہیں. Millions of people are entering into the Karbala with the sada of Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Mazloom. On the day of Ashura, 61th Hijri, Imam Hussein came to the Maidan and said, Hayhat minna dhillah. This sentence of Abu Abdullah taught us that humiliation is not possible for us. Abu Abdullah alayhi salam said, I cannot accept humiliation. But what does this mean? How can we understand this statement of Abu Abdullah alayhi salatu wassalam? What he alayhi salam was trying to send across? What is the message of this statement? To understand this, we are having in our program our dear guest, Mr. Muhammad Reza Adil, Hujjatul Islam wal Muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, we are
welcoming you to this program from Arze Karbala, Karbala and Mualla. Thanks for sparing your precious time for us and for us dear viewers. Jazakumullah khair jaza. Thank you for having me. Thank you so much. We are starting our discussion with this statement of Abu Abdullah alayhi salatu wassalam, that he said on the day of Ashura, Hihat min az-zillah. What he was trying to send across, what is the message hidden in this statement of Abu Abdullah alayhi salatu wassalam? Can you please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear respected brothers and sisters, dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we all know that the time of Arbaeen is coming closer and closer, and our hajat, may Allah subhanahu wa ta'ala, by the haqq of Imam alayhi salam of al-Fadl al-Abbas, accept our prayers, accept our ibadah, accept our worship, accept our efforts and our striving. When it comes to Abu Abdullah al-Hussain, we tend to forget about everything else and focus on the madhlumiyat of Imam Hussain alayhi salam, the separation that Imam alayhi salam had to go through from his family members, his children, the women of the caravan of Abu Abdullah al-Hussain. Because we all know the history of Imam alayhi salam when he invited everyone to join his camp. At the time of Medina, when Imam alayhi salam was approaching the mentality to go towards Karbala, and he received a letter from Kufa saying that you are welcome here. Imam alayhi salam asked every single person in Medina to help him. Come with me towards the cause of honor and dignity. Like we have the Marajin at this time, we had very great ulama, esteemed scholars at the time of Medina, at the time of Imam Hussain alayhi salam, at the time of Imam Hassan alayhi salam. But unfortunately, when Imam alayhi salam approached them, they made excuses. One said, my family needs me. One said, I have a business. One said, oh Imam, don't go. Family members too. Some of the people stated that, why are you going? It is better for you to stay in Medina. So this is the cause that Imam alayhi salam went, and he wanted to prolong the right religious divine law of Allah subhanahu wa ta'ala. So when Imam alayhi salam went towards and he gathered his family members, his family, his children, and he went, set up a caravan, and he went towards his destination was Kufa, but he was stopped at Nainawa, he was stopped at Karbala. And then we all know what happened at the tragedy of Karbala. In the tragedy, Imam alayhi salam greatly stated, and it is a very, very powerful statement, Hihat min az-zillah, meaning that, O people, O mankind, O people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, O those who have iman, O those who believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, keep your dignity high, keep your honor, and do not be humiliated by someone else. When Allah subhanahu wa ta'ala states that you are an insan, you are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, you are the servant of Allah, His Prophet and His A'imma alayhimus salam. When the Imam of your time is asking you to help him, and do not bow down to humility, do not bow down to, and do not degrade yourself. Have honor, have dignity. Why? Because you are with the Imam. You are with the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala on earth. What better company to have other than the Imam alayhi salam? And the Imam alayhi salam is asking for you to come. In the same way, on the day of Ashura, when all of the companions left, they were all martyred in the way of Allah.
And it came to the time where Imam alayhi salam goes to the tent of Imam Sajjad alayhi salam, and he hands over the imama. And Imam alayhi salam, Imam Sayyid al-Sajidin states, where is my uncle Abbas? Aina ammi al-Abbas? Where is my brother Ali al-Akbar? Where is my brother Ali al-Asghar? And Imam looks down and he states, oh my beloved son, know that there is no mahram except for you and I now. And then Imam alayhi salam opens the tent and he looks to his left and he looks to his right and he said, Hal min nasirin yansurna? Is there anyone to help me now? See the mazlumiyat. Yet even at that time, Imam had the whole submission towards Allah subhanahu wa ta'ala, whole determination for what? Having dignity. Do not fall down. Do not be disrespected. Do not be humiliated by anyone. Do not be oppressed by the tyrants. Imam alayhi salam rose for this. And today you see millions of people coming to Karbala on the Sarzamine Mu'alla, on the piece of heaven on earth, just to pay their respects and salutations. So we as human beings need to understand, need to acknowledge that when it comes to Imam Hussain alayhi salam and his mission and his goal and whatever he has taught us, keep that in our hearts. Subhanallah, Subhanallah. A very good explanation of the statement of Imam, Hayhat min Nazillah. But can we relate it to the story and the Karbala, exactly Karbala? What does it mean, a life with honor and respect, and how can we relate it to the Karbala? So basically, life with honor is better than life with humility. Yes? Exactly. I explained in the earlier program that having dignity, having honor is one of the best forms of characteristics someone can acknowledge. In Ashura, on the day of Ashura, if we want to relate that, we find on both sides Muslims. Exactly. We find on in the caravan of Abu Abdullah al-Hussain reciting Salat. In the other side, we are viewing and witnessing Salat. On one side, they are saying Allahu Akbar, and the other side, they are saying Allahu Akbar. At the end of the day, they're both Muslims, but one has to choose between the right and the wrong. Imam alayhi salam portrayed this ideology of having dignity and honor within yourself to submissively overcome the humiliation in front of other people. Now, Imam alayhi salam never humiliated everyone. His loyal companions were all of the best of the companions, and you will not, Imam alayhi salam himself states, that no one will have the same companions that I have. Look how Imam alayhi salam brought them up. Look how Imam alayhi salam spoke to them with respect, with honor, with dignity. When Hazrat Zainab salamullah alayha stated that, oh my beloved brother, do you think that your companions will be besides you on the day of Ashura? Yes. And what did Imam do? Imam went to them. Imam stated that, listen, my dear sister, I will go to them and ask them. And they all came, stood up. Imam alayhi says that's the way to go. You will be free. Go back to where we came from. But they all stood and said that if we die 1,000 times and we are brought back alive, we will still be with you. And then Imam alayhi salam showed their destiny. That's when Hazrat Zainab salamullah alayha had certainty in the companions of Abu Abdullah al-Hussain. So it shows, on the other side, we have people like Umar Azad, we have people like Shimr. Those people who knew who the Prophet was. Exactly. They knew who Amir al-Mu'mineen was. They knew that Abu Abdullah al-Hussain was the son of Amir al-Mu'mineen. They knew he was the grandson They were present in the battles with Amir Yes, al-Mu'mineen. they were in the battles with the Prophet, with Amir al-Mu'mineen. Yet, they said that we didn't come for you, Ya Abu Abdullah, bughzan li abik, Allah. because of your father. Because humiliation. Humiliation. Look at that. So we see the level of humility that
the enemies are portraying. Even today's, let's talk about today's life, today's day and era. We have to understand and we have to acknowledge that who are our friends and who are our enemies, who should we accompany and who we should distance ourselves from. So when we look at for example, the ulama that teach you goodness, that teach you respect, a very great book, esteemed book by Imam Sayyid al-Sajin Zain al-Abidin, Saif al-Sajadiyah. Yes, in Saif al-Sajadiyah there is dua called Makarim al-Akhlaq. Yes, now Makarim al-Akhlaq teaches you how to relate to one another. How should the relationship between the father and son be? How should the relationship between a teacher and a student should be? How the relationship between a mother and a son or a daughter should be? Everything is accessed around and revolved around greatness and the knowledge and the footsteps of the A'immah alayhimu salam. They teach it to us. It is our duty to carry on the legacy by following the footsteps of Imam alayhi salam, inshallah. Okay, can we have some questions right now? Yes, sir. Yes, exactly. I guess our sister has asked us a very good question. In fact, these questions were having in our minds, and when we were a child, that why Imam alayhi salam choosing death upon a life with humiliation? Why Imam Hussain alayhi salam choosing the death on the day of Ashura? Why he didn't do anything else? Very simple, very simple. Like I explained in the earlier program, that Imam alayhi salam's grandfather was the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. His father was Amir al-Mu'mineen. His mother was the Lady of Light, Hazrat Fatima al-Zahra. His brother was Imam Hassan al-Mujtaba. His other brother was Abul Fadl al-Abbas. From there the lineage carries on to Imam al-Mahdi Ajallahu Farajah Sharif. So Imam alayhi salam is the center, and all the A'immah alayhi salams are around him, the best of the people. Yes, now we understand that Imam alayhi salam is surrounded by the best. He is the best. Okay, now once we acknowledge that, then Imam alayhi salam clearly states, it's a straight direct answer, Mithli la yubayu mithlak. Simple. A person like me will not pay allegiance to a person like you, Ya Yazid. Now if Imam alayhi salam chose death, this is why we're here today. Exactly. We are here in millions and millions chanting the name of Abu Abdullah al-Hussain, Labbaiki ya Hussain, because of the reason that he sacrificed himself for the cause of Islam. If he did not sacrifice himself, he wouldn't have been at this status at the moment. And we have to be very careful of what we say. But Imam alayhi salam chose dignity and honor because of this, because he had to show where he was from, which lineage he was from, and to show the ummah then, past, present and the future, until the day of judgment, that Imam alayhi salam, what he did, he stood up for dignity, honor, he stood up for hope, and have hope in Allah subhanahu wa ta'ala. From the time of Medina until the day of Ashura, when the ladies of the caravan, Hazrat Sakina salamullah alayha, Hazrat Zainab salamullah alayha, and Hazrat Rubab, Hazrat Layla, when they asked Imam alayhi salam, what will happen to us? Imam alayhi salam stated at the time, before they even went to Karbala, that you will be captive, oh my family, you will be captive. The enemies will burn your tents. But remember two things. Allah subhanahu wa ta'ala is with you, and Allah is your protector. Yuhamikum wa yuhafidhukum. Two great things. So if Imam alayhi salam is there, Imam alayhi salam is protecting them. If Imam is not there, then Allah subhanahu wa ta'ala ultimately is protecting them. Whether they are with the Imam or they are not with the Imam, Allah subhanahu wa ta'ala is with them. So we have to understand and acknowledge the responsibilities that we have in this dunya,
what we need to perform, what we need to do, our actions towards ourselves, firstly, to fight our nafs first, fight the biggest enemy that the Quran states, that the biggest enemy is ourselves. The shaitan, we have to fight ourselves, conquer ourselves first, and then move on to other things. Once you have control over yourself, you control your desires, you control your work patterns, you control your daily life. Everything revolves in that sphere of control. And when we look at Karbala, everything went according to plan. The ashab were shaheed one by one, and then Imam alayhi salam was left with nobody, and Imam alayhi salam went and he fought very bravely. No one can say in the books of history that Imam alayhi salam did not fight bravely. Yes. So that's one of the other reasons that when you fight with bravery. Like Amir al-Mu'mineen, he was taught by his great father, Amir al-Mu'mineen, the greatness of bravery, the greatness of sacrifice. This is why one of the reasons is that Amir al-Mu'mineen, as he was struck in sujood, what did he say? Fuztu wa Rabbil Ka'bah. I have succeeded by Allah. I have succeeded. In the same way, what did Imam alayhi salam say at the end? Ridan bi qada'i wa tasliman li amri. That, oh Allah, whatever trial that you put me through, whatever struggle that you put me through, I am here for you. Super personality. Alhamdulillah. So can we say that Imam had an honorable death and Yazid Definitely. had a humiliated life? Definitely. Exactly. Like this is, there's a statement that, oh Yazid, show us your people, Yes. we'll show you our people. Yes? Exactly. After 1,400 years, who is the follower of Yazid? No one. Nobody. And who is the follower of Imam Hussain? You see, you witness yourself. Sometimes when you want to believe in something, when you want to have certainty in something, you see with your own eyes. Yes? So for example, if you know that if I say to you, behind the doors there is a lion behind the doors, you might not believe me. But as soon as you open the door and you see the lion behind the doors, you'll become certain that the lion is behind the door. In the same way, millions of people, 24, 25 million people last year came to Karbala. Recorded only. What about the people that just entered Karbala? Record it. You can't. And Hadith states that the more people that come into Karbala, the land expands. Yes, exactly. The land expands. So no one knows. This is a miracle. This is another miracle of Abu Abdullah al-Hussain. Those people that were inside asked from their hearts, "Oh Ya Abu Abdullah, grant our wishes, grant our desires." Imam alayhi salam made the people who were disabled walk again, made the people who could not see again, made the people who could not hear again, within a split second. If Imam alayhi salam can do that, then no one else should go towards anything else except for Imam Hussain alayhi salam. Subhanallah, subhanallah. Okay, so this is clear that Imam taught us that how to live to live an honorable life, and honorable life is much better. Honorable death, exactly, is much better than a humiliated life. So can we ask you that how can we follow the path of Imam alayhi salam, the path he shows us on the day of Karbala and after that, and what is the best way to live a life with honor, and what is the best way to do that? Obviously the acts that Imam alayhi salam taught us are very clear to us. Imam alayhi salam stated that whatever I do, it is not from myself. It is what my father taught us. It is what my grandfather taught us. It is ultimately the divine law of Allah subhanahu wa ta'ala. So whenever we want to perform an action,
we have to acknowledge that is this action that we are performing, is it the act that Allah subhanahu wa ta'ala is happy with us? If He is happy with us, then we perform that action. In the same way we started, for example, Imam alayhi salam did not leave his salat even on the day of Ashura. During the battle, During just peak of the battle. Yes. anyone else would have said that salat, come on, it's wartime. Why should we leave salat? What did Imam alayhi salam reply by saying, Inni uhibbu salat? Why? It teaches a great lesson here that in any circumstance in this dunya now, any circumstance, whenever it's the time for salat, pray your salat. Pray your salat. Whether you are traveling, whether you are walking, whether you are at your workplaces, whether you are in some other place, whatever, even at the time when you are flying in the air, it's the time of salat, pray the salat. Maybe if you're in the air, you pray sitting down. But if you still have time, you can pray again. But the whole aspect of reciting the dua is what? Is that you read the namaz, you perform the salat. Why? Because Imam alayhi salam showed us the real way to touch Allah subhanahu wa ta'ala, and the real way to connect with Allah is through salat. Because we know that the only time that we are connected or we are talking directly to Allah is when? In our salat. Salat. Yes, there is no other, either dua is part of salat. We are talking Salat directly to Allah. Dua. Yes. Salat also means dua. So when Imam alayhi salam taught us these great acts, try to follow them. One of them is salat. The other is respecting one another. We should, in our time and era, I think this is one of the things that we lack. One of the things that brings about enmity, brings about jealousy, brings about backbiting, is all to do with not having respect with one another. Okay. If I don't have respect for you, that means that I will talk behind you. Yes, I will backbite against you. If I do not respect you, I will be jealous of you. If I do not respect you, I will be your enemy. Yes, in that way. So Imam alayhi salam taught us that, look at the great, the level, the esteemed level of the respect Imam alayhi salam had upon Hur bin Yazid al-Riyahi. When he came, his head was down, and Imam said, lift your head. Lift your head with honor and dignity, because you have come to the caravan of Abu Abdullah al-Hussain. You have chosen the path of the greatness. You have chosen the path of Shahada. You have chosen the path of becoming Shaheed. And he was one of the people, one of the first people to become Shaheed on the day of Ashura. And look at that, respect. Imam al-Islam could have easily said, Ya Hur, you stopped my way going to Kufa, didn't you? Yes. You stopped water for my family, yes? You were the commander of the army, and it was your command to go against me. Imam alayhi salam could have easily said, I do not accept your forgiveness. When he said, Halli Tawbah, Imam alayhi salam said, why not? Look at that instant. The same way, when Shimr, when he was in the Qatligah, Imam alayhi salam still said to him, that it is still not too late for you to ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. And then what did he do? Shows the enemy and shows how degrading he was. He turned the holy head of Imam alayhi salam. And he said, I do not want to listen to anything else. He turned the head. And look at the decree and the degree of humiliation that he had. Imam alayhi salam still gave him the chance, still gave him that small bit of light, but he did not take it. What was the reason actually? The reason for him
not accepting all the impurities that he had. You see, for example, if you eat haram, you will do haram. If you walk towards a location, also for example a place which is haram, you will be used to it and you will keep on going. If you speak the worst, or if you speak lies, you will go towards haram. Everything is revolved against going against Allah subhanahu wa ta'ala. Now, they all knew Imam Hussain alayhi salam was on the haqq. What was the need of the battle? Just because that Imam alayhi salam did not pay allegiance to Yazid, it's because of this. That they want to obey their command. And at the end, when Umar Asad said that Ray was promised to him, yes? Ray was promised to him. What happened in the end? A death of humiliation. A death of humiliation. All the promises, every single promise was cut. The same thing when Mukhtar al-Thaqafi, he brought a revolution, the uprising that Mukhtar brought. The very, very last time when they were in the castle, the commanders of the army, they went against Mukhtar. His own people went against Mukhtar. 4,000 people were in the castle. What did Mukhtar say to them? They said, if you do not fight with me, they will separate every single head from their bodies. They said, how is it possible? They stated, how is it possible? Ibn Ziyad has given us a treaty of what? Peace. He signed it. But at the end, what happened? When Mukhtar came out with 5 people, handful of people, as soon as Mukhtar was shaheed, 4,000 bodies were separated from their heads. And a flood of blood in the streets of Kufa. Now look, wouldn't it be better for you to be with Mukhtar? Wouldn't it be better for you to be with Amir al-Mu'mineen? Wouldn't it be better for you to be with Imam Hussain alayhi salam? And Imam alayhi salam showed, the great thing is that Imam alayhi salam showed your level in paradise. Anta amami fil Jannah. Yes, you are with me in Jannah. Nothing is this is something we can't grasp, let's say. Something that we cannot even imagine, being with Amir al-Mu'mineen, being with Imam Hassan, being with Imam Hussain alayhi salam. Yet when they give their full motivation, full determination towards Imam alayhi salam, and Imam alayhi salam said, this is your destiny, this is your decree, this is what you will have in Jannah besides me. And the other people, this is the enemies, this is the hellfire, this is where they are going to be. So we understand, when we are with the Imam, we are successful. When some may complain in their life that our life is not one of the best lives that we can imagine. But when the life, if you spend the life like what the Imam alayhi salam did in their life, their footsteps, the knowledge that Imam alayhi salam did, the amount of bravery that Abul Fadl Abbas showed, that's when we will realize that any struggle, any striving, any difficulty, it is not on the level of what Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam faced, because Imam alayhi salam faced everything. This is when Sayyid al-Sajidin, Imam Zain al-Abidin stated that the most difficult time was when? Was Sham. The Ahl al-Bayt alayhimus salam, the caravan of Abu Abdullah al-Hussain, through the streets of Kufa, through the streets of Sham, and people are throwing stones at them, people are throwing rubbish at them. Look at the level of honor that Imam alayhi salam left behind, the dignity and the honor that Izzat was left with the Ahl al-Bayt alayhimus salam. And then from that we carry on with what Hazrat Zainab salamullah alayha taught us, that when Ibn Ziyad and Yazid asked Hazrat Zainab salamullah alayha, look what we did to your brother. And then what did she reply back with? Salamullah alayha.
I saw nothing but beauty. Ma ra'aytu illa jamila. Nothing but beauty. So from then we understand that the aspect and the principles that we need to take on board is the principles of the Ahlul Bayt alayhi salam. Subhanallah, Subhanallah. When we discuss Karbala, when we discuss Imam Hussain alayhi salam, it is almost next to impossible that we won't discuss the personality of Hazrat Abul Fadl Abbas alayhi salam. So, how can you say that Abul Fadl Abbas is one of the best examples of honor and a life with honor? Can you put some light on the personality of Abul Fadl Abbas? I have no words to express how no one can. Abul Fadl Abbas was connected with the Holy Imam. We read in the dua that he was the muti lillahi wa li rasulihi wa li amir al-mu'minin wa al-Hasan wa al-Hussain. And from that we understand that Imam alayhi salam explained, and he stated that throughout the life of Imam Hussain alayhi salam, even though that Abul Fadl Abbas was the brother, he did not say, "Oh my brother." He said it every single time, "Oh my master, Mawlai," till the last breath. Abul Fadl Abbas stated that you are, when you look at the bravery of Abul Fadl Abbas, you know, the Iraqis, they have a weird terminology. If they want to say something, or if they want to divert their attention to something else, when they say qasam, they won't say the qasam of Imam Hassan. They say the qasam of Abul Fadl Abbas. Bil It's Abbas. really a strange word. When they say Bil Abbas, they know that Abbas does not mock anyone. Abbas does not joke. If this is the truth, this is the truth. If this is the wrong, the wrong. That's it. Right or wrong, nothing in the middle for Abbas. This is one of the reasons that Imam Hussain alayhi salam did not give him permission to go to the battlefield. He would have annihilated everybody. No one would have been left in the battle of Karbala. So we see how his level, his esteemed rankings is in front of Imam Hussain. Imam Hussain went towards, it's about 200 meters, Bain al-Haramain, it's about 200 meters I think, 200, 300. Imam went to Abul Fadl Abbas and he placed his head on his lap. Even then, Abul Fadl Abbas stated, "Mawlai, why have you come to me? You should have stayed with the ladies, the women of the Ahlul Bayt." Look at how great Abbas is. Anyone who has hajat because he is Bab al-Hawaij, please come. And may Allah subhanahu wa ta'ala give everyone the opportunity to come here and seek their desires, seek their wishes from Abul Fadl Abbas, inshallah. Thank you so much. We had a great discussion with you, and inshallah we pray for you. Thank you so much. नाज़रीन मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, अरबईन हुसैनी के अय्याम हैं। वो अरबईन जिसे हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिनीन की 5 निशानियों में से एक निशानी करार दिया। वो ज़ियारत अरबईन जो हम करबला आकर हरम इमाम हुसैन के सामने, ज़रिए इमाम हुसैन के सामने आकर पढ़ते हैं और अहद करते हैं, क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्मुन व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबअ व नुसरती लकुम मुअद्दा। हम इमाम से अहद करते हैं, ये दावा करते हैं कि हमारा क़ल्ब, मेरा क़ल्ब आपके क़ल्ब पर तस्लीम है, मेरा हर काम आपके अम्र का ताबे है और मेरी नुसरत, मेरी मदद आपके लिए आमादा है। हकीकतन इन तीनों इबारतों के हकीकी मिस्ताक वो असहाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे कि जिन्होंने करबला के मैदान में अपने वक्त के इमाम की हकीकत में नुसरत की। इस तरह से नुसरत करके दिखाई कि अपने क़ल्ब को अपने वक्त के इमाम पर तस्लीम किया, उनके हर अम्र को आखिर हद तक पहुँचाया, हर काम को अपने इमाम के अम्र से तस्लीम किया
ان کے تابع ہوئے، پھر اس مقام پر پہنچے کہ آخر میں یہ کہا کہ نصرتی لکم معدہ، اور آخر میں اپنی نصرت کے ساتھ اپنے امام پر اپنی جانوں کو فدا کیا، اپنی گردنوں کو دے دیا۔ آج ہمارے پاس ہمارے وقت کے امام کے لیے نصرت کے لیے کیا ہے؟ اگر ہم آ کے اپنے امام کے حضور یہ فریاد کریں نصرتی لکم معدہ، اور اگر ایک مرتبہ ہمارے امام کی آواز آئے کہ نصرت کرنے آئے ہو، کیا ہے کوئی ایسی چیز جو اپنے ہاتھ پر رکھ کر لائے ہو، تو کیا جواب ہوگا؟ ہمیں اس جواب کو آمادہ رکھنا ہے، اور نہ فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے، بلکہ ہمیں اپنے وقت کے امام سے یہ عہد کرنا ہے کہ نصرتی لکم معدہ۔ یہ اربعین جس میں لاکھوں زائرین کروڑوں کی تعداد میں کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ سب نصرتی لکم معدہ کے مصداق ہیں۔ یہ اپنے امام کی نصرت کرنا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً جو یہ کاروان حسینی آج رواں دواں ہے، یہ ایک مصداق ہے اس بات کا کہ نصرت کے لیے مقدمہ آمادہ ہے۔ امام کے ظہور کی مقدمہ سازی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ وقت کا امام ہمارے درمیان ہوگا، تشریف لائیں گے، اور ایسے موقع پر جب ہم یہ کہیں گے کہ نصرتی لکم معدہ اور ہمارے سامنے ہمارے وقت کے امام ہوں گے، تو وہ منظر ہوگا کہ جب منتقم کربلا تشریف لائیں گے، وہ خون جس کے انتقام کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے، حضرت حجت امام مہدی القائم کے ذریعے علیہ السلام، اس کربلا کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ اس 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر 80 سال کے حبیب تک ہر شخص کا انتقام، اس عزت و اس وقار کا انتقام، اس پردے کا انتقام، اس ہر چیز کا انتقام کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی راہ میں قربان کی۔ آج ہم نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہم آمادہ ہیں، لیکن کیا طریقے ہیں نصرت کے، کس طرح سے ہم اپنے امام کی نصرت کریں، اس کو جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے نہایت محترم اور عزیز مہمان، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ ایام اس وادی عشق میں دعوت دی، اور اسی عشق کی وادی میں جو ہے وہ شبکہ ہدایت کے امام حسین ہدایت کا چراغ ہے، اس کا ایک بہرحال ایک چھوٹی سی شمع ہی صحیح کہ دنیا میں کچھ تو روشن کر رہی ہے۔ اس نے ہمیں توفیق دی کہ بہرحال ہم بین الحرمین میں اور اس خوبصورت اور اس حسینوں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس قول کا مصداق ما رأیت الا جمیلہ، اگر جمال دیکھنا ہے تو بین الحرمین میں آئیں۔ ابھی جو آپ بہرحال دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمال ہے، یہ عاشق ہیں جو نہ جانے دنیا کے کن کونوں سے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتے ہیں۔ پروانہ جو ہے وہ اس روشنی میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہی سفر ہے، اور یہی سفر نہ کبھی تمام ہوگا اور نہ کبھی تمام ہو سکتا ہے۔ تو خدا بہرحال ہمیں بھی اس سفر میں کسی لائق سمجھے، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ یہ جو قلوب منور ہوئے ہیں، کیونکہ بہرحال آپ کا پروگرام کافی دیر سے چل رہا تھا، میں کہیں اور ریکارڈنگ میں تھا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ لوگوں کا ہجوم اتنا ہے کہ میں اس طرف سے یہاں آنے میں میں دیکھ بھی رہا تھا آپ لوگوں کو، لیکن میں آ نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں پر بدن نہیں ہے، یہاں پر قلوب بک گئے۔ اگر بدن کی بات ہوتی تو بدن تو
تھک جاتے, بدن نہیں تھکتے, کیونکہ قلب زندہ ہے. اور یہ وہی قلب ہے کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا عشق اس گرم خون کی مانند ہے جو وجود کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. بہرحال اصل مقصد, اصل ہدف, آیت اللہ مصباح یزدی بیان کرتے ہیں کہ زیارت کے معنی جو ہے وہ کنیکشن کے, ارتباط کے. زیارت یعنی زائر, مزمور جس کی وہ زیارت کر رہا ہے, آپس میں کنیکشن. کنیکشن کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے اگر میں زیارت پہ آیا ہوں تو مجھے کنیکٹ کرنا ہے. پرابلم میرے اندر ہے, یہاں مزمور میں نہیں ہے. مزمور تو لاکھوں کروڑوں کو کھینچ رہا ہے. مجھے کنیکشن کریٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو صاف. اب یہ جو کنیکشن ہے جو میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آیا ہوں, مجھے امام حسین سے کنیکٹ ہونا ہے. کیوں کنیکٹ ہونا ہے؟ تاکہ میں اس سے کنیکٹ ہو سکوں جو امام حسین کا خالق ہے, جو امام حسین کا خدا ہے, وہ جس کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا. وہ کہ اگر مجنوں کو پتہ چلے کہ راستے میں کانٹا ہے, خار تخار, اور اتنا شدید ہے کہ اس کے پاس صرف 2 آپشن ہیں, یا وہ لیلا کے ٹانگ میں چھپے یا وہ مجنوں کی آنکھ میں جائے. مجنوں عشق میں گرفتار ہے کہ اسے اپنی آنکھ میں لینا پسند کرے گا کہ میری آنکھ میں یہ کانٹا جو ہے وہ چھپ جائے. سید الشہداء نے اسلام پر آنچ نہ آنے دی مگر اپنے 6 ماہ کے بچے کے گلے میں تیر لے لیا. خوب یہ عشق کی انتہا ہے, اور یہ عشق جو ہے یہی ہے جو بہرحال ہم یہاں آئے ہیں. خوبصورت انداز بیان اور بہت خوبصورت جملوں سے آپ نے بہرحال عطا ہے یہ سید الشہداء کی. ہمارے قلوب کو آپ نے نہیں, ہمارے کہاں لفظ ہے نا, یہاں تو وادی ہماری ہے نہیں, یہاں تو وادی حسین کی ہے. بے شک حسین کی وادی میں حسن حسین دیتا ہے. یہ بازار مصر کہ جہاں لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی جمال یوسف کو دیکھ کے, یہ وہ وادی ہے جہاں یوسف زہرا قربان ہو رہا تھا. یہاں لوگوں نے انگلیاں نہیں کٹائی, یہاں لوگوں نے گردنیں کٹائی ہیں. یہ وادی حسین کی وادی ہے. سبحان اللہ. قلوب کا آپ نے ذکر کیا. یقیناً ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے تمام جہان کے قلوب کو اس وقت متحول کیا ہوا ہے. پوری دنیا, پورے جہان سے لوگ کربلا کی طرف رخ کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکری سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, کسی مذہب سے, مسیحی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, بودائی ہو, ہر شخص اس وقت اس کربلا کی راہوں میں ہے. کیا ایسی حکمت ہے, کیا کام کر گئے سید الشہداء, اس میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ آج ہر قلب متحول ہوا چلا جا رہا ہے ابا عبداللہ کی طرف؟ کیونکہ کائنات جو ہے وہ تحول مانگتی ہے. تغیر جو ہے وہ عالم مادہ میں ہے, یعنی تبدیلی عالم مادہ میٹر میں ہے, کیونکہ ٹائم ہے. جہاں وقت ہے وہاں اسپیس بھی ہے. لیکن عالم مجردات جو ہے, جو عالم ملاکوت ہے, وہاں تغیرات نہیں ہیں, تبدیلیاں نہیں ہیں, کیونکہ وہاں ٹائم نہیں ہے. وہاں پر ہر چیز ثابت ہے اور خیر مطلق خیر ہے, تبدیل نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ عالم مادہ جو تغیرات میں ہے, اس تغیرات کو حقیقی طرف رخ دینا, کیونکہ تبدیلی تو ہے. اب آیا یہ تبدیلی صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو کوئی ایک ایسا کام کرنا جو اس عالم مادہ میں تبدیل نہ ہو پائے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. کہ اس عالم مادہ میں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو اصل وہی ہے. 61 ہجری میں واقع عاشورہ, امام حسین کا شہید ہو جانا 61 ہجری ہے. خوب 61 ہجری میں ہوا. یہ کیا ہے؟ اصل عالم حسین کا ہے. وادی حسین, وادی حسین تبدیلی نہیں ہے. ایسا کام کیا 61 ہجری میں جس نے قیامت تک کی
یزیدیت کی تبدیلیوں کو روک دیا، عشق کی ایسی بنیاد ڈالی، خون سے آبیاری کی، شجر سلام کی، جس نے ایسے گل کھلائے کہ جن کی خوشبوئیں آج تک یا لیتنی کنت معکم فافوز و فوزن، آج کاش. یہ دیکھیں، یہ جو ہجوم ہے، یہ جو راستے میں لوگ چل رہے ہیں، یہ جو دنیا تڑپ رہی ہے، میں پہنچ جاؤں، میں کسی کیا ہو گیا ہے، کیوں پیسے خرچ کر رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، کسی شے کے لیے اتنی کس کے لیے؟ کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس وادی میں آؤں کہ میں تبدیل نہ ہوں. حدیث ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں کہیں اور، یہاں کی تو مثال نہیں دے سکتے، کہیں اور آپ بیٹھے، کرسی پڑی ہے، کرسی نہ بڑی ہو رہی ہے نہ چھوٹی ہو رہی ہے، مگر آپ کہیں گے کرسی 1 سال سے پڑی ہوئی ہے. عالم ہے، تغیر ہے نا، ٹائم گزر رہا ہے، اسپیس ہے. حدیث ہے، جتنے دن آپ کربلا میں رہتے ہیں آپ کی زندگی کے دنوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. حدیث ہے. یعنی کیا وقت نہیں گزر رہا، میں اسپیس میں ہوں، حسین زمان اور مکان سے باہر نکال دیتا ہے. یہاں پر صرف حسین وہی ہے. اب چاہتے ہو کہ تم بھی نہ تم آؤ اور ایسے ہو جاؤ جو زمانوں میں محیط ہو جائے، وہی رہے، تو زمانے سے باہر نکلنا اور کوئی نہیں نکال سکتا سوائے حسین. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ شمار نہیں ہوتے یہ دن انسان کی زندگی میں، تو واقعاً یہ جنت الحسین ہی وہاں جنت میں جو دنیا سے مبرہ ہے، اور وہاں واقعاً وقت اس طرح سے شمار نہیں ہوتا. تو شاید ہم اس وقت یہ جو لمحے یہاں گزار رہے ہیں، واقعاً جنت میں یہ لمحے گزار رہے ہیں. آپ نے 2 باتیں کی، میں ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ جمع کر کے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ زیارت اصل میں کنیکشن ہے، اور حسین علیہ السلام نے ہمیں اس عالم تغیر سے نکال کر کہیں اور پہنچا دیا ہے. تو کیا یہ کنیکشن حقیقت میں ہم اس عالم میں امام حسین سے کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں، یا کس طرح سے کنیکشن ہمیں کریٹ کرنا ہے اس وقت اپنے امام سے؟ دیکھیں، مانا چاہتا ہوں کہ راستے میں ہوا بہت گرم اور مسلسل پانی، گرمی، سردی، بہرحال یہ بھی شفا ہے ان دردوں کی جو بڑے درد ہے ہمارے اندر. دیکھیں، امام ہے. میں اپنے سوال کو شاید تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے، بہرحال میں جانتا ہوں کہ آپ اس کو بہت ڈیٹیل میں جواب دیں گے. سوال اصل میں یہ ہے کہ زیارت کنیکشن ہے، لوگ یہاں آتے ہیں اور امام سے سوال کرتے ہیں کہ امام کی زیارت پڑھتے ہیں، طلائی گنبد کو دیکھتے ہیں، زری کو دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں چھونے کی، اور صرف یہ تصور کرتے ہیں کہ چھونے سے شاید ہماری زیارت ہو گئی، یا ہم نے سو دیکھا تو ہماری زیارت ہو گئی. لیکن دوسرے مقام پر روایات ہیں، علماء نے بیان کیا ہے کہ کنیکشن، اصل جو کنیکشن ہے وہ امام کی اصل ان کے وجود سے ہے، ان کی حقیقت، ان کے روح سے ہے. اور یقیناً امام کا اشراف اس کائنات میں بھی ہے، اور اصل عالم جو عالم بالا ہے وہاں پہ بھی ہے. تو کیا ہم امام سے صرف اور صرف یہیں کنیکٹ ہو سکتے ہیں، یا ہمارا کنیکشن کہیں اور جا کے اپنے وقت کے امام سے بلڈ ہوگا، تب وہ حقیقی زیارت قرار پائے گی؟ دیکھیں، وہی ہے، یہ جو کنیکشن ہے، جب آپ امام سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے زری کو ہاتھ لگائے. امام خدا نخواستہ محدود تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس حالات میں ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. بعض اوقات کچھ ایام میں حرم میں خواتین کے لیے بند بھی ہوتا ہے. ہمارے امام علی علیہ السلام کا خواتین کے لیے حرم بند ہے. تو اب جو ہے یہ کہ آپ زری کو ہاتھ لگے گا تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ارتباط کہیں سے بھی ہے. امام علی نقی علیہ السلام فرمایا، تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، تم لبوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری آواز سن سکتے ہیں. امام ہے، امامت کلیئر ہو. لیکن اس کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کیا میرا یہ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ امام کا مقصد کیا تھا؟
امام کا مقصد یہ تھا کہ لوگ لا الہ الا اللہ خدا کی طرف، اگر یہاں آ کر خدا کی طرف جا رہے ہیں صحیح زیارت ہے، نماز بہتر ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جب میں پلٹ رہا ہوں تو کیا میں مخلوق کے ساتھ اچھا ہوں؟ اور سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہے جب آپ کربلا کو یاد کرتے ہیں، ایک امام ہے، اطراف میں لوگ ہیں، آپ ان کو سلام بھی کرتے ہیں، آپ یا لیتنی کنتو معکم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح ہوتے، تو یہ آپ کو ٹرک کرتا ہے، ٹریگر، نوک نوک، کیا تم اپنے امام کے ساتھ ہو؟ تم اپنے امام زمانہ کے ساتھ ہو؟ تم ان کے لیے کچھ کر رہے ہو؟ کیا تم نے ان کو اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا؟ آج تم امام حسین پر روئے ہو کہ امام اکیلے تھے، پیاسے تھے، تنہا تھے، تو تمہارا امام تنہا نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو آج کے دور کے حساب سے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جو اے آئی کا دور ہے، اس اے آئی کے دور کے اندر واٹ از مائی ڈیوٹی ایکچولی؟ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں یہ عشق، یہ جذبات، یہ احساسات، یہ عقل کو رشد دینے کے لیے ہے۔ اصل یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھ نہیں رہا، یہ عقل کامل ہو رہی ہے، یہ عقل کامل تھی جو گردنیں کٹی ہیں۔ جتنا ادراک بڑھتا ہے اتنا عالم کھلتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اگر سید الشہداء ایک شخص کو بچانے کربلا آئے تو یہ بات مکمل ہے، امام ہادی ہے۔ اگر رات کی مہلت مانگی ہے کہ حر آ جائے اور حر پہچان گیا، وما ادراک ما، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل۔ کیا سوال؟ ہم نے بھی وقت کے یوسف کو ایک حر کا انتظار ہے، شاید آپ ہوں، شاید میں ہوں، کیوں نہ؟ ماشاء اللہ۔ اے آئی کی بات کی آپ نے، آج کے دور کی ایڈوانسمنٹ کی بات کی۔ یقیناً آج جو زیارت ہم دیکھ رہے ہیں، جو اربعین، جو عاشورہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے امام کا نام پوری کائنات میں، پورے جہان میں جس طرح سے پھیل گیا ہے، ہر شخص حسین کو جانتا ہے، اور بہرحال امام کے ظہور کی آپ بہتر جانتے ہیں، نشانی بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آ کے فرمائیں گے کہ یا اعلیٰ اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عطشانہ، یعنی جانتا ہوگا ہر زمانہ، ہر شخص کے حسین کون ہے۔ اس دور میں آج کس طریقے سے ہمیں امام کے نام کو، امام کی حقیقت کو، کربلا کی حقیقت کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اس کمیونیکیشن کے دور میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پہ جوانوں کی، کیونکہ جوان بہتر طور پہ خدمات، نصرت کر سکتے ہیں اپنے وقت کے امام کی، کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو وہی ہے کہ ہم اس کنیکشن کو کریٹ کریں، کنیکشن الہی ہو، خدا کی قربت ہو، اور قرب میں انسان پہنچ سکے۔ اور یہی چیز پھر آپ کو کہ آپ کے پاس کون سی اسپیشلٹی ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے۔ اور اصل دیکھیں یہ جو اجتماع ہے، یہ اجتماع بڑا ورسٹائل ہے۔ یہاں پر بلینئر، ڈاکٹر، انجینئر، مزدور، کسان، ہر کوئی، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، ماں، باپ، بیٹا، بچہ، سب ایک آئیڈینٹی لے کے آئے، کیا ہے؟ زوار امام حسین۔ یہ ایک آئیڈینٹی، ون ہیش ٹیگ اونلی، whoever you are، آپ جو بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، یہاں اترے، ایک ہیش ٹیگ ہے، زوار امام حسین۔ جیسے مکہ میں سب حاجی ہیں، یہاں پہ فقط زوار۔ اب یہ جو ہیش ٹیگ ہے، یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے سب سے۔ اب یو ہیو ٹو کنیکٹ، کیونکہ اب آپ کا کنیکشن سیکیور ہو گیا ہے۔ اب یہ جو سیکیور کنیکشن ہو گیا تو ایوری بڈی ہیو ٹو پرفارم ہز اون ڈیوٹی۔ اب یہ جو ہے کہ میں یہاں پر آؤں، یہ کمیونیکیشن ہے، یہ ایکچولی یہ بہت بڑا اجتماع ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے اور ایکسپلین نہیں کر پا رہے۔
یہ وادی امام زمانہ ہے. یہاں ایک شخص رستے میں سیکریفائس کر رہا ہے, شخص کسی کی چیز کو چھیڑ نہیں رہا, کسی کی چیز کو اٹھا نہیں رہا. یعنی حکومت امام ہے. یہ 80-90 کلومیٹر پر امام کی حکومت ہے. یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ یہ 90 کلومیٹر نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے, اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. پوری دنیا میں اربعین واک سٹارٹ ہو رہی ہے. پوری دنیا میں لوگ اسی چیز کو ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ جو ایبلٹی آپ کے پاس ہے اس کو لائیں, بلڈ دا کوفہ بلڈ کریں. کیونکہ یہ کیپٹل ہے امام کی حکومت کا کل. اس کی طرف توجہ دیں. بے شک آپ جہاں پہ بھی ہیں پوری دنیا کو ہمیں بلڈ کرنا ہے, بٹ برنگ یور ایکسپرٹیز ہیئر ایکچولی. جو ہم تھوڑی دنوں میں آپ دیکھیں اچھا ڈاکٹر بھی روڈ پہ ملے گا, اچھا موک اپ بھی ملے گا, آرام بھی ملے گا, یہ ٹیمپریری ہے, بٹ یہ ٹیمپریری از کنیکٹنگ یو. سو اپنی یہ ساری ایفرٹس کو امام زمانہ کے لیے آپ پہلے اپنی جگہ پر اسٹرانگ ہو, ہیومن ویلیوز کو کریٹ کریں, اینڈ دین کم ہیئر. ایکچولی اس کو بنائیں ایک حکومت. وی گیٹ ریڈی, وی آر ویٹنگ. ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ بنائیں, تیار کریں. امام کل آئیں پرسوں آئیں, امام کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. آپ تو بلڈ کریں. تو ہمیں بہرحال مانگے, بہرحال طلب تڑپے ان کی بارگاہ میں. یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانا. ان کے یہاں کبھی بھی دیر نہیں, دیر ہماری اپنی طرف سے. بس یعنی یہ آمادگی ہو رہی ہے, یعنی آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے, لوگ جمع ہو رہے ہیں, یہ کسی خاص ہدف کے لیے جمع, اور اصل چیز ابھی ہمیں دیکھنا باقی ہے. اصل دیکھیں یہ انسانی بہت ساری چیزیں سے باہر ہے معاملہ جو ہو رہا ہے. یہ بیونڈ سم تھنگ ہیپننگ, یہ اور یہی جائے گا. یہ ابتدا عشق کے انتہا ظہور. بے شک. بہرحال اربعین کے ایام ہیں, مظلومیت کے ایام ہیں. یقیناً یہی وہ ایام تھے کہ جب قافلہ شام سے لوٹ کر آیا اور اہل حرم نے آ کے سید الشہداء کی قبر پہ گریہ کیا. کچھ جملے مصائب کے انہی ایام کے حوالے سے. دیکھیں ہم روڈ بہت صحیح ہے, پکے روڈ ہے, راستے میں موقف ہے, آرام کی جگہ ہے. آپ کے ساتھ بچے ہوں, آپ کے بچوں کو پانی بھی اچھا مل رہا ہے, ان کو جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بھی اچھی مل رہی ہے. جتنا صحیح راستے کے باوجود بھی ہم 1.5-2 دن لگاتے ہیں اگر چلتے بھی رہیں تو. لیکن آپ تصور کریں کہ اس وقت سڑکیں نہیں تھیں, بنجر زمینیں تھیں, پتھر تھے, اور کہتے ہیں کہ اونٹوں پہ کجاوے بھی نہیں تھے, اور یہ اتنی تیزی سے دوڑاتے ہوئے لائے ہیں کہ یہ ایک دن میں پہنچے ہیں. اور اس حالت میں مقاتل بیان کرتے ہیں, نہ جانے بچے جو ہے وہ گرتے جاتے ہیں. میں اور آپ تو تھکے ہوئے ہوں, ہمیں پانی مل رہا ہے, ہمیں آرام مل رہا ہے, یہ سب انہی کا صدقہ ہے. لیکن یہ کارواں جب ایک طرف پہنچا اور جب دوبارہ واپس آیا, بہرحال مصائب ایام ابھی آگے ہیں اور آپ سنتے بھی رہیں گے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرکز پہ گرا دیا اور بس ایک جملہ کہا, بھیا میں ساری امانتیں واپس لے آئی. اور ایک امانت شام کے زندان میں رہ گئی, وہ ایک بچی جو شام کے زندان سے باہر دیکھتی تھی اور امام زین العابدین اپنے بھائی سے کہتی تھی, بھیا یہ پرندے رات کو کہاں, شام کو کہاں چلے جاتے؟ تو امام فرماتے تھے یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے. تو بی بی فرماتی تھی, بھیا ہم کب واپس مدینہ جائیں؟ بس یہ حسرت شام کے زندان میں رہ گئی. اور آج بھی وہ بچی یہی صدا دیتی ہے, میرے بابا کے ظاہرو, جب کربلا جانا میرا سلام میرے بابا کو دینا.
کربلا. زندان کا ذکر ہوا. یہ وہ زندان فقط زندان شام نہ تھا. تمام ائمہ کو کچھ غفلتوں کی بنا پر اپنے وقت کے امام کو انہی غفلتوں نے زندانوں میں بھیج دیا. امام زندانوں میں رہے، زندان کاٹتے رہے اور وہیں شہید ہو گئے. لیکن آج کے وقت کا امام کہاں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہماری کسی غفلت کی وجہ سے آج ہمارے وقت کا امام کسی زندان میں تو نہیں. اس کو بلانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ نصرت کے لیے ہمارے پاس کیا آمادہ ہے؟ فقط دعویٰ اور عہد نہ ہو کہ نصرتی لکم مودہ، بلکہ ہمارے پاس کچھ ہونا بھی چاہیے. اسی آخری عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے امام سے، اپنے وقت کے امام سے یہ عہد کریں گے کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. آخر میں ہم مولانا سے التماس کریں گے، درخواست کریں گے کہ یہ جو ایام ہے قبولیت کے ایام ہیں. بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن تمام افراد کہہ رہے ہیں ہمارے کے لیے کوئی مریض ہے، مریض کے لیے دعا کر دیں. کوئی زندانوں میں ہے، ان کی رہائی کے لیے دعا کر دیں. بالآخر بہت ساری دعاؤں کی التماس کی گئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ تمام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، زائرین کے لیے دعا فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اور خاص طور پہ اس جگہ پہ ہمیں یہاں لوگ تمنا کرتے ہیں، اور خدا نے جو ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ دونوں جو ہے وہ گنبد ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک طرف امام حسین کا ہے، ایک طرف حضرت عباس کا. باب الحوائج ہے. باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں، بیماروں شفا عطا فرما. بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھی کہا ہے، میں خود بھی کافی مریض ہوں، خدا بہرحال شفا دے ان ایام میں. اور جو لوگ اسیر ہیں، اسیران کربلا، کوفہ، شام کے صدقے میں انہیں رہائی ہو. بہرحال جو اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں انہیں اولاد ہو. ہر جائز خواہشات جو چاہتے ہیں اور جو زیارت کرنا چاہتے ہیں، پروردگار انہیں زیارت کی توفیق دے. اور جو ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں بامعرفت زیارت دے. ہم مقصد امام حسین کو پہچانیں. اصل ہدف یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو، کربلا آئیں تو بدن جائے واپس، روح یہی رہ جائے. وقت کے امام ہم سے راضی ہوں. مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت، ان کی حفاظت رہے. مسلمان جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، کامیابی. امت مسلمہ میں اتحاد ہو، سب کچھ ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام.